شرعی مسائل جاننے کے لیے تراب ایجوکیشنل سسٹم کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دیکھیے، تراویح سنت موقدہ حدیث شریف میں حضور نے ہم پر یہ مہربانی کی۔ ایک دن آپ نے تراویح پڑھائی، 2 دن تراویح پڑھائی، تیسرے دن صحابہ کرام انتظار کرتے رہے تو حضور تشریف نہیں لائے، ایک ناغہ کیا۔ چوتھے دن جب حضور تشریف لائے تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اسے ترک فرما دیا، یہ امت پر مہربانی۔ انہیں فرما، میں نے اس کو متواتر اس لیے نہیں پڑھایا، بالاستیعاب اس لیے نہیں پڑھایا، پابندی سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مسلسل پڑھانے پر کہیں تم پر یہ فرض کر دیے جائے۔ اگر یہ فرض ہو گئی تمہارے اوپر، اب کیا ہوگا؟ نقصان ہمارا اور آپ کا۔ اب اگر کوئی تراویح نہ پڑھے تو سنت موقدہ کا تارک ہے، اس کا گناہ اور کوئی آدمی فرض اگر نہ پڑھے اس کا گناہ بہت زیادہ۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے اس کو فرض کی طرح پابندی سے نہیں پڑھایا، بلکہ پڑھایا اور کچھ چھوڑ دیا، اور یہ فرمایا کہ کہیں میری امت پر یہ فرض نہ کر دیا جائے۔ اب تراویح کیا ہے؟ سنت موقدہ۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بر صغیر کے عظیم حنفی محدث اور دیگر علماء فرماتے ہیں یہ تراویح 20 رکعت مرد پر بھی سنت موقدہ ہے اور خواتین پر بھی سنت موقدہ ہے۔ بلکہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ لکھا کہ اسلامی ریاست ہو، امیر المومنین ہو یا بادشاہ اسلام ہو، اور اگر بادشاہ اسلام کو یہ معلوم ہو کہ کسی قصبے نے، کسی شہر نے تراویح ترک کر دی تو بادشاہ اسلام اس سے مقاتلہ کرے گا، یہ تک فرمایا۔ تو تراویح کا پڑھنا بھی بہت ضروری۔ ایک دو اس میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی میں آپ کو بتا دوں، بنیادی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں، کہیں 5 روزہ تراویح، کہیں 10 روزہ ہو رہی، چلیے ٹھیک۔ ایسا بھی ہے جیسے حضرات کچھ عمرے پہ جانا چاہتے ہیں، چلیے 10 دن میں پورا قرآن مجید سن لیں، کہ ایک قرآن مجید کا سننا جو ہے وہ بھی سنت موقدہ، اور پھر اس کے بعد جہاں جائیں، کاروباری حضرات ہیں، کبھی لاہور، کبھی پشاور ہیں، کبھی کہیں، وہ کہیں بھی تراویح پڑھ لیں، ایک قرآن مجید انہوں نے گویا سن دیا، اب کہیں بھی تراویح پڑھیں وہ تو اس میں کوئی گویا حرج نہیں۔ تو ایک قرآن کا تراویح میں سننا جو ہے وہ سنت موقدہ۔ خواتین اپنے گھر میں تراویح پڑھیں۔ بعض جگہ خواتین کو یہ شوق ہوا کہ جی ہم بھی تراویح پڑھیں گے، جماعتیں بھی شروع ہو گئیں کئی جگہ کراچی میں خواتین۔ ایک تو یہ کہ خواتین کی امامت ہی مکروہ تحریمی، ایک بات یہ انگریزوں نے کچھ سال پہلے امریکہ میں نیو یارک میں یہ شوشہ چھوڑا۔ جب آپ وہاں پہنچے، اخبارات دیکھے تو انہوں نے کیا کیا، ایک خاتون نے جمعہ پڑھایا، ایک خاتون نے اذان کہی، بلکہ خواتین تو تھیں اس جمعے میں۔ سب سے بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مرد بھی شامل ہو، جمعے کی نماز میں مرد بھی شامل ہو گئے۔ اب شرعی مسئلہ کیا ہے؟ خواتین کے صف اگر سامنے ہو، مرد اگر پیچھے ہو، تو خواتین کے صف کے پیچھے 10,000 بھی اگر صفیں ہوں گی تو سب کی نماز فاسد، 10,000 صفیں بھی ہوں گی تو سب کی نماز فاسد۔ یہ بات اب حرم شریف وغیرہ میں دیکھیے، کوئی اس کا وہ نہیں، خواتین کھڑی، ان کے پیچھے مردوں کی نماز جماعت جو ہے وہ بھی کھڑی ہوتی، وہ بھی ایک سازش۔ میرے پاس امریکہ کے اردو اخبارات موجود ہیں کہ جس نے نماز پڑھائی وہاں بینر پر جو مظاہرہ ہوا ہے نیو یارک میں، ایک مخصوص جگہ ہے جہاں مظاہرہ ہوتا ہے UN کے حال کے سامنے، اس کتبے پر یہ لکھا ہوا تھا کہ جس نے نماز پڑھائی نان مسلم، اور جس نے اذان کہی، فوٹو موجود ہے میرے پاس کہ اس کے لمبے بوٹ ہیں جیسے پولیس والے پہنتے ہیں نا، وہاں یہ رواج، لمبے بوٹ پہنی ہوئی ہے اور لاؤڈ اسپیکر پکڑ کر ایک ہاتھ کان میں ڈال کر انگلی، اور وہ اذان کہہ رہی، اور جس نے نماز پڑھائی، نماز کا فوٹو اس نے ایسے دائرہ بنا کر کے چھاپا کہ وہ خطبہ جو اس نے پڑھا وہ اس کے پیروں میں پڑا ہوا۔ تو اس کے بعد جب مسلمان نے احتجاج کیا تو یہ فتنہ وہاں رک گیا۔ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خواتین کو مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ گھر میں پڑھے، بلکہ صحن میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ اندر والے کمرے میں پڑھے، تو حضور نے یہ کہاں ارشاد فرمایا؟ یہ بات آپ کو بہت عجیب لگی۔ حرم شریف میں بھی خاتون کا نماز پڑھنا صحیح نہیں، مسجد نبوی میں بھی خاتون کا نماز پڑھنا صحیح نہیں، وہ گھر میں پڑھے۔ صاحب آپ تو اتنی بڑی رحمت سے وہ کر رہے ہیں محروم۔ یہ بتائیے کہ حضور علیہ السلام نے جب فرمایا کہ خواتین نماز میں مسجد نہ آئیں، پرانے زمانے میں آتی، بعد میں عمر فاروق نے ان پہ پابندی لگا دی، ان کا نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھنا زیادہ ثواب۔ یہ حضور نے کہاں ارشاد فرمایا؟ بھئی یا تو مکہ میں ارشاد فرمایا یا مدینہ شریف میں ارشاد فرمایا۔ جہاں حضور نے ارشاد فرمایا جب وہاں کی مسجدوں میں نماز پڑھنا خواتین کے لیے درست نہیں، ثواب گھر میں پڑھنا، تو یہاں بھی خواتین جو ہیں وہ تراویاں پڑھ رہی ہیں تو اس سے بچا جائے۔ بالفرض
کہیں تراوی ہو رہی، اس میں پھر علماء نے آخری حکم یہ دیا، اگرچہ خاتون کی امامت مکروہ تحریمی ہے مگر وہ امام کی جگہ کھڑی نہیں ہو، خواتین کی صف بنتی ہے اسی صف میں وہ کھڑے ہو کر کے امامت کرے گی، لیکن مکروہ تحریمی ہے، تراوی ہو جائے گی مگر تمام خواتین جو ہیں مکروہ تحریمی کے ارتکاب کا گناہ ان کے ذمے پہ لازم ہوگا۔